وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فرمایا وصاحبهما فی الدنیا معروفا. ٹھیک ہے، وہ شرک کرنے کا حکم دے رہے ہیں، بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہیں سکھا سکتے تھے کہ دیکھو وہ تو شرک کر رہے ہیں اور شرک ظلم عظیم ہے، اور ایسا ظلم کرنے والوں کے ساتھ جواباً تم بھی ظلم کیا کرو؟ یہ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ ظلم کے بدلے میں تم بھی خوب بدلہ لیا کرو، کبھی نہ چھوڑنا ان کو، کیونکہ کبیرہ گناہ کر رہے ہیں. لیکن آپ خود سوچئے کہ والدین شرک کر رہے ہیں، شرک کرنے کو کہہ رہے ہیں اپنی اولاد کو، پھر بھی اللہ تعالیٰ جواب میں کیا اخلاق سکھا رہے ہیں؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. بس اتنی بات ہے کہ برائی میں یا غلط بات میں ساتھ نہیں دینا، لیکن اپنے اخلاق اور رویے میں کوئی فرق نہیں آنے دینا. تیسری چیز جس میں بہت وسیع میدان ہے وہ ہے عملی رویہ، جس میں خدمت آتی ہے، ان پہ مال خرچ کرنا آتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کی بیماری میں ان کی خدمت کرنا وغیرہ وغیرہ. یہ ایک بہت وسیع میدان ہے، یعنی عمل کا. بعض اوقات ہم عمل سے خدمت کر بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن زبان سے نہیں، رویے، جسچر، ایٹیٹیوڈ اس سے نہیں، اور دل سے تسلیم نہیں کرتے. ان کو بلائے جان سمجھتے ہیں، وبال جان سمجھتے ہیں، مصیبت سمجھتے ہیں، خصوصاً جب بوڑھے ہو جائیں. تو کبھی بھی اگر بوڑھے والدین کو سنبھالنے میں پریشانی ہو تو اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ لیں، ان میں اپنا آپ دیکھا کریں کہ اگر ان کی جگہ اس وقت میں ہوں تو میں کیا چاہوں گی. ان کو اپنی جگہ رکھ لیں اور خود کو ان کی جگہ. سارا غصہ نکل جائے گا، ساری پریشانی دور ہو جائے گی. اچھا، آیت کے آخر میں آتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. یہ من کون ہے؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. من کہہ کے کس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، کیونکہ مکی صورت ہے. جب لوگ مسلمان ہو رہے تھے تو ایک طرف ان کے والدین تھے اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. والدین ناراض ہو رہے تھے ان کے اسلام لانے پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کی طرف بلا رہے تھے. تو سب سے پہلے تو آپ آتے ہیں. اس کے بعد کوئی بھی مومن من اناب الیہ جس کی صفت ہو، جو خود اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. عام حالات میں تو کسی بھی دوسرے شخص کو والدین پہ ترجیح نہیں دی جا سکتی، الا یہ کہ ایک عورت کی شادی ہو جائے تو اس کا شوہر پھر زیادہ قابل ترجیح ہو جاتا ہے والدین کی نسبت، کیونکہ اب اس کی خدمت، اس کی اطاعت اور اس کی بات ماننا ضروری ہو جاتا ہے. لیکن دین کے معاملات میں جب دین کا مسئلہ ہوگا تو پھر والدین کا مشورہ نہیں بلکہ اس شخص کا مشورہ قابل قبول ہوگا من اناب الیہ کی صفت جس میں ہوگی. یہ یاد رکھیے کہ والدین کے درجے میں کچھ اور لوگ بھی آتے ہیں. ان میں سوتیلے والدین، رضائی والدین یعنی جنہوں نے دودھ پلایا ہو، روحانی والدین جنہوں نے تعلیم دی ہو، علم سکھایا ہو، اسی طرح سسرالی والدین جن کے بیٹے یا بیٹی سے پھر شادی ہوئی ہو، یعنی لڑکے کی طرف سے لڑکی کے پیرنٹس اور لڑکی کی طرف سے لڑکے کے پیرنٹس، یعنی ساس سسر دونوں کے، مرد اور عورت دونوں کے. تو کتنے لوگ ہو گئے والدین کے درجے میں؟ حقیقی والدین. اور حقیقی والدین میں یاد رکھیے کہ کچھ اور رشتے بھی اس میں آ جاتے ہیں، جیسے آبا کا لفظ آتا ہے نا قرآن پاک میں، تو باپ کے ساتھ دادا بھی، مثلا نانا بھی، ماں کے ساتھ نانی اور دادی بھی، پھر خالہ، پھپھی وغیرہ بھی قریب قریب آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے.
احسان اور اچھے رویے کے لیے. پھر اس کے ساتھ ان کے جو دوست وغیرہ ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، یعنی جو ان کے دوست، ان کے پیارے، ان کے عزیز، وہ بھی اس میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. بچوں کے اچھے رویے کے نہ ہونے کی ایک وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ عموماً ماں باپ اپنے بچوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے اور ان کو کمتر بتاتے رہتے ہیں، جس سے وہ ایک دوری آ جاتی بچپن سے. اس کے عوامل اور اسباب صرف یہی نہیں، کئی ایک ہیں، لیکن کوئی بھی سبب ہو. اب یہ تو مشرک والدین ہیں نا، جو بہت ہی بڑا جرم کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہاری طرف سے اچھا ہی ہو. جو ماں باپ محبت کرتے ہیں، ہم پر واقعی حقیقی احسان کرتے ہیں، ان کے ساتھ تو ہمارے اندر خود بخود ایک محبت کے جذبات آ جائیں گے. لیکن جو ماں باپ نہیں کرتے، پھر ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے تو پیدا کرنا پڑے گا نا، کیونکہ یہ تو اللہ کا حکم ہے. اللہ نے یہ حق دینے کو کہا ہے، فریضۃ من اللہ ہے. کوئی کچھ بھی کرے، میری ذمہ داری کیا ہے، مجھے تو اسے نبھانا ہے. اس کے تحت ہمیں سوچنا ہوگا. تو اسباب اس کے کئی ایک ہیں کہ بچے عزت کیوں نہیں کرتے یا بچے کیئر کیوں نہیں کرتے. دونوں طرف سے، یعنی بچوں اور والدین کے درمیان اچھے تعلقات کے لیے ایک عملی تدبیر یہ ہے کہ رات یا دن کے کسی حصے میں آپس میں بیٹھ کر دن کے باقی حصے میں کیے ہوئے کاموں کو شیئر کیا جائے، اس کی روداد سنائی جائے. اور واقعی یہ بہت افیکٹو ہے. ہم بچوں کی صرف دنیا بناتے رہتے ہیں، ان کے دل میں خدا کا خوف نہیں پیدا کرتے، ان کی آخرت کی فکر نہیں کرتے. دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے معاملے میں بہت پنکچوئل اور بہت فکر مند ہوتے ہیں، لیکن ان کی دینی تعلیم اور تربیت کی طرف بالکل دھیان نہیں دیتے. اب جب ہم نے ان کی دنیا کی فکر کی اور دنیا ہی کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی اور ان کے نزدیک دنیا کو اہم ترین چیز بنا دیا، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ بڑے ہو کر ان کے سامنے صرف دنیا ہی دنیا ہوگی، ان کی اہمیت بھی دنیا ہوگی. آخرت کی فکر، جواب دہی کا احساس، خدا کا خوف تو ہوگا نہیں. تو اس لیے وہ بھلا ان احسان کرنے والوں کا احسان مانے تو کیسے مانے اور کیوں مانے؟ آپ دیکھیے کہ غیبت سے کیوں منع کیا گیا ہے. اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس سے منفی سوچ پیدا ہوتی. جو ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے مثلاً شوہر بیوی کی یا بیوی شوہر کی، یا پھر باپ جو ہے وہ بیوی کے رشتہ داروں کی اور بیوی جو ہے وہ باپ کے رشتہ داروں کی برائیاں جب بچوں کے سامنے کرتے ہیں، تو بچے کا اپنے رشتہ داروں پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ قریب ترین لوگ اعتماد کے لائق نہیں ہیں، تو اس کی شخصیت کے اندر ایک عدم اعتمادی جنم لیتی. پھر وہ کسی کے اوپر بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتا، اس کی اپنی شخصیت مسخ ہوتی. اور ان ساری خرابیوں کا جو انجام ہے یا نتیجہ ہے، وہ خود ماں باپ کو ہی بھگتنا پڑتا ہے. کیونکہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ بچے ماں باپ پر بھی عدم اعتماد یا عدم اطمینان کا اظہار کر دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سیکھا ہی یہی ہے کہ کسی دوسرے کے اوپر اعتماد نہ کیا جائے. عام طور پر اچھے تعلقات میں دونوں فریقوں کو اپنا اپنا فرض ادا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پر اس آیت میں آپ دیکھیں کہ اولاد ہی کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنا رویہ ماں باپ کے ساتھ اچھا رکھے. اب اگر ہر اولاد اپنی اصلاح کر لیتی اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا کرتی، نتیجتاً اس کی اولاد اس کے ساتھ اچھا کرتی، پھر آگے جنریشنز میں وہ خوبی اور بھلائی ٹرانسفر ہوتی ہے، تو اس طرح ایک چین ایفیکٹ شروع ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں معاشرے میں خوشگواری آتی. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ اپنی ٹیچر کا احترام بھی کرنا ہے، جب وہ گھر آ کر ٹیچر کی نقلیں اتارتے ہیں یا گھر آ کر ٹیچر کے خلاف باتیں کرتے ہیں؟ کتنے ماں باپ ہیں جو منع کرتے ہیں، جو ان کو روکتے ہوں. یا بنیا، اب پھر لقمان حکیم کی بات شروع ہو گئی. اب آپ دیکھیے باقی باتیں لقمان حکیم کی، لیکن ماں باپ کے حق دینے کی اور اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے اپنی طرف سے تاکیدی حکم. یا بنیا، اے میرے بچے، انہا، بے شک وہ، ان تکو مثقال حبۃ من خردل، کوئی چیز رائی کے دانے برابر بھی ہو، خردل رائی،
فتکن فی صخرۃ، پھر وہ رائی کا دانہ کسی چٹان کے اندر ہو، او فی السماوات، اتنے وسیع آسمانوں میں کہیں چھپا ہوا ہو ایک رائی کا دانہ، او فی الارض، یا زمین میں کہیں بھی پنہا ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو سامنے لے آئے گا۔ عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر سب چیزوں کا جاننے والا۔ یہ رائی کے دانے برابر نیکی ہو یا بدی، اچھائی یا برائی، کتنا بھی کوئی چھپ کے کر لے، کسی پہاڑ کی کھو میں جا کے کوئی برا کام کر لے، زمین پہ کرے یا آسمان پہ جا کے کرے، کسی اور پلانٹ پہ جا کے کرے جہاں کوئی دوسری مخلوق نہ ہو، وہاں بھی اللہ دیکھتا ہے، چھپ تو سکتے ہی نہیں۔ جو لقمان حکیم کی باتیں ہیں نا، یہ تربیت اولاد کے حوالے سے بڑی زبردست باتیں۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ دیکھو بچے، مجھ سے چھپ کے جو بھی کرو گے کر لو گے، لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے، سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ پھر آپ سامنے ہوں یا نہ ہوں، آپ زندہ ہوں یا مر جائیں، آپ کہیں بھی ہوں، بچے اللہ کی اطاعت پر ہی انشاءاللہ قائم رہیں گے، کیونکہ ان کو آپ نے اپنے سے نہیں ڈرایا، اپنا خوف نہیں دلایا، دباؤ سے نہیں کام کرایا، انہیں اللہ سے جوڑ دیا اور ان کو یہ سمجھا دیا کہ دیکھو میرے لیے اچھا نہ کرنا، میری وجہ سے اچھا نہ بننا، صرف میرے ہی سامنے اچھا نہیں کرنا، اور صرف میرے ڈر سے یا میری شرم سے برائی نہیں چھوڑنا۔ یاد رکھو، کوئی غلط کام کہیں بھی کرو گے، ہمیں پتہ نہیں بھی چلے گا، لیکن اس کو پتہ چل جائے گا۔ چھوٹے سے چھوٹی برائی، رائی کے دانے جتنی، وہ بھی کھل جائے گی اس پر۔ حدیث میں آتا ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص بے سوراخ کے پتھر میں بھی عمل کرے گا، یعنی کسی ایسے قلعے میں بند ہو جائے جس میں کوئی ذرا سوراخ نہ ہو، جس کا کوئی دروازہ اور کھڑکی نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پہ ظاہر فرما دے گا، چاہے وہ کیسا ہی عمل ہو۔ یعنی چھپ کے کیے ہوئے کام بھی لوگوں کو پتہ چل جائیں گے، بعضوں کا دنیا میں کھل جاتے ہیں اور آخرت میں تو کھل ہی جائیں گے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرے کے برابر بھی نیکی ہوگی اسے دیکھ لو گے، ذرے برابر برائی ہوگی اسے بھی دیکھ لو گے۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو موجودہ دور میں اب انتہائی اندھیرے میں چھپی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھنے کے طریقے ایجاد ہو گئے، مثلا ایکس ریز، اندر کی ہڈی ٹوٹتی ہے، بالکل اندھیرا ہے آپ کے جسم میں، روشنی کا کوئی سوراخ نہیں، وہ اندرونی ہڈیاں تک، ہڈیوں کا گودا تک اس میں جا دکھتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ سے آپ دیکھیں، اندر کے حصوں کی موومنٹ، ان کا فنکشن نظر آتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچوں کی موومنٹ وغیرہ بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سیٹلائٹس کے ذریعے مختلف علاقوں میں ہونے والے کام دور سے آسمانوں کی پنہائیوں سے نظر آنے لگتے ہیں۔ تو اگر انسانوں نے ایسے طریقے ایجاد کیے ہیں جو بے شمار ہیں، آپ اور بھی مثالیں لا سکتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھنے کے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اور یہ جو صخرہ ہے، یہ پتھر کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ صرف پتھر، کوئی بھی اور چیز ہو سکتی ہے، تو سمبل ہے۔ پھر زمین ہے، آسمان ہے، کہیں بھی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ باریک بین ہے، باخبر ہے، اس کو سب پتہ ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے لقمان حکیم کا طریقہ۔ سب سے پہلے تو شرک، اس کی اصلاح، تربیت اولاد میں پہلا نقطہ بچوں کو شرک سے بچانا۔ دوسرا نقطہ صرف اللہ سے جوڑنا، اللہ کا خوف دلانا، جو تقوی کی بنیاد ہے، کہ کھلے چھپے میں جانتا، اللہ کی پہچان کرا دینا، کتنی طاقت ہے اس کی، جو ہر جگہ دیکھ سکتا ہے۔ تیسرا نقطہ اقم الصلاۃ، عملی چیزوں میں سب سے پہلے نماز قائم کرنا، نماز قائم کرو، ذاتی عبادات میں اہم ترین عبادت، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور اس کے بعد ساری نیکیوں کا اختیار کرنا، اس کا حکم دینا، اور ساری برائیوں سے اجتناب کرنا۔ اس نے یہ نہیں کہا بچے ساری نیکیاں کرنا، اور یہ نہیں کہا ساری برائیوں سے بچنا، کہا نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، کیونکہ جب وہ نیکیوں کا حکم دے گا تو خود بھی تو کرے گا نا، اور جب برائیوں سے منع کرے گا تو خود بھی تو رکے گا نا۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، معروف کا حکم دینا،
اور یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہی کا دوسرا پہلو ہے جو بندے کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ نماز بھی بندے کو رب سے جوڑتی، اور امر بالمعروف کے ذریعے سے وہ اللہ کے بندوں سے جڑتا ہے اور ان کو اللہ سے جوڑتا ہے، اور سلسلہ سارا جا کر اسے ایک اللہ پہ ختم ہوتا ہے۔ اور معروف میں سب طرح کی نیکی آتی، خواہ وہ حقوق اللہ سے متعلق ہو یا حقوق العباد سے متعلق ہو۔ مثلا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں، ہمسایوں، مستحق لوگوں کی مدد کرنا، یعنی نیکی اور خیرخواہی کے وہ کام جنہیں انسانی فطرت بھی نیک مانتی اور اچھا کہتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا معروف کے ڈیفینیشن پیچھے بار بار کیا کی گئی، کہ ہر وہ چیز جو فطرت سلیم کو بھلی معلوم ہو، جو قرآن حدیث میں اگر لکھی ہوئی نہ ہو یا پتہ نہ بھی ہو تو بیسک ہیومن ایتھکس کی روح سے، وہ کامن سینس کی روح سے وہ اچھی یا بری، اس کا اچھا ہونا معلوم ہو جائے۔ ونہا عن المنکر، اور برائی سے روکنا، اور منکر میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں جو معروف کی ضد ہوتی ہیں، جن سے انسانی عقل انکار کرتی ہے، فطرت انکار کرتی ہے، انسان کو پسند نہیں آتی۔ کسی بھی اچھی فطرت سلیم رکھنے والے، قلب سلیم رکھنے والے انسان کو اس سے بیزاری ہوتی۔ وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، حدیث میں آتا ہے جب کوئی قوم علل اعلان فحش کام شروع کر دیتی تو طاعون اور دیگر بیماریوں میں مبتلا کر دی جاتی، ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو قحط سالی ہوتی، مصائب اور حکمرانوں کے ظلم کا شکار ہوتی، زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو ان پہ بارش نہیں برسائی جاتی، اللہ اور اس کے رسول سے عہد شکنی کرتی ہے تو غاصب دشمن اس پہ مسلط ہوتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑتی ہے تو اس قوم کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو اس کام کو اپنا شعار بنا لیں، اچھائیوں کو عام کریں، خیر کو پھیلائیں اور برائیوں سے روکیں۔ اور اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ زبان سے آپ کہیں یہ کرو اور وہ نہ کرو، اس میں وہ ساری حکمتیں موجود ہیں جو پیچھے بھی ڈسکس ہوئی اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی، جو پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ تو معروف کا حکم دو اور منکر سے روکو۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اہم ترین نصیحت، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس راستے میں جو بھی مشکل پیش آئے اس پہ صبر کر جاؤ، نیکی کے راستے پہ استقامت کرنا، کیونکہ اس کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا۔ اس کام میں صبر بہت ضروری، صبر بے حد ضروری۔ اقیم الصلاۃ میں آپ دیکھیے صبر کے بغیر نماز کہاں پڑھی جا سکتی، اور خصوصاً مرد باجماعت نماز وہی پڑھ سکتا ہے جس کے اندر بہت سے معاملات میں صبر ہو، اپنی خواہشات پہ کنٹرول ہو، اپنی نیند پہ، اپنی بھوک پہ اور جذبات پہ، تبھی آپ باجماعت نماز کی پابندی کر سکتے ہیں، ورنہ تو آپ ہر نماز میں پیچھے ہی رہ جائیں گے۔ کبھی آپ کھا رہے ہوں گے، کبھی سو رہے ہوں گے، کبھی کچھ اور کر رہے ہوں گے، نماز لیٹ کر کے پڑھیں گے، تو اقامت صلاۃ سے تو نکل گئی بات۔ اور اسی طرح وَأَمْرِ بِالْمَعْرُوف، نیکی کا حکم بھی صرف وہ دے سکتا ہے جس کے اندر صبر ہو، ورنہ پہلی مخالفت میں انسان ہمت ہار کے بیٹھ جائے گا۔ بس آپ کسی کو بھی کچھ سکھانے لگے اور وہ سیکھ کے نہیں دے رہا، آپ اس کو بتانے لگے وہ مان کے نہیں دیتا، تو آپ فوراً ہمت چھوڑ دیں گے، اس کو الٹا برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو جائے گی۔ وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اسی طرح جب آپ کسی کو برائی سے روکیں اور وہ برائی اس کو پسند ہو تو وہ تو اس کے نفس کے بہت خلاف بات جاتی، تو آپ کسی کو منع تو کریں، اس کو تو وہ اچھی نہیں لگے گی بات، اس لیے وہ بھی آپ کا دشمن بن جائے گا۔ تو ایسے سارے کاموں میں پھر صبر سے کام لینا ہوگا، ورنہ یہ کام ہو نہیں سکیں گے۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ نماز کا قیام، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جس کا حوصلہ بڑا، جس کا دل بڑا۔ یہ کام نیم دلی کے ساتھ ڈھیلے ڈھالے ہاتھوں سے انجام نہیں پاتے، یہ وہی کر سکتے ہیں جو پوری عزیمت کے ساتھ آگے بڑھیں اور اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں، کسی چیز کی پرواہ نہ کریں، نہ کسی کی باتوں کی، نہ کسی مفاد کی، نہ کسی نقصان کی، نہ کسی فائدے کی۔ ان ذالک لمن عزم الامور، اور ایک اور معنی کیا ہے کہ یہ وہ کام ہیں جن کی بڑی تاکید ہے۔ ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، نہ زمین پر اکڑ کر چلو، اللہ کسی خود پسند
اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے بیٹے، لوگوں سے جب بات کرو تو منہ پھیر کر نہ کرو۔ عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے تسعر، روٹ ہے صاد عین رے۔ سعر ایک بیماری کا نام ہے جو اونٹ کے سر یا گردن میں ہوتی ہے، جس سے اس کی گردن اکڑ جاتی ہے۔ تو گویا تسعیر کے معنی گردن اکڑانا ہے، اور اکڑی ہوئی گردن تکبر کی علامت ہوتی ہے۔ تجربہ کیجئے، گردن کا اکڑانا کیا ہوتا ہے؟ یعنی گردن کا جب اکڑاؤ آتا ہے انسان کے جسم میں تو لازماً اس کی گفتگو پر اثر پڑتا ہے، اور گردن شعوری طور پر بعض اوقات نہیں اکڑائی جاتی، جب اندر تکبر آتا ہے تو وہ خود بخود اکڑنے لگتی ہے۔ جیسے انسان کے جسم پر غم کے اثرات نظر آتے ہیں، جیسے خوشی کے اثرات نظر آتے ہیں، جیسے نیند کے اثرات انسان کے جسم پر نظر آتے ہیں، اسی طرح جب دل میں تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، تو اس کے اثرات خود بخود انسان کے جسم پر بھی نظر آنے لگتے ہیں۔ اور تکبر کا سب سے بڑا اثر انسان کے چہرے اور اس کے رویے پر ہوتا ہے۔ تکبر انسان کے جسمانی پوسچر کو بھی متاثر کرتا ہے، انسان کے اسٹائل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ تو یہاں پر صرف گردن کی بات نہیں بلکہ فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے گال کو لوگوں سے نہ اکڑاؤ یا لوگوں سے نہ پھیرو۔ اونٹ کی بیماری کی طرف اشارہ ہے، اس میں عموماً اونٹ کا منہ ایک طرف کو مڑ جاتا ہے، جیسے بعض اوقات انسانوں کو بھی جب گردن میں تکلیف ہوتی ہے یا گردن اکڑتی ہے یا کوئی رگ پٹھا کھچتا ہے تو اس میں انسان ایک ہی طرف دیکھتا رہتا ہے، دوسری طرف منہ موڑنا محال ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ سب کنایہ ہے کس سے؟ انسان کی بے رخی سے، اس کے تکبر سے۔ تو فرمایا کہ تم تکبر نہ کرو کہ لوگوں کو حقیر سمجھو، اور جب ان سے بات کرو تو شرافت بھول جاؤ، ان سے ہم کلام ہو تو منہ موڑ کے ہم کلام ہو۔ ایک انسان کو دوسرے انسان سے بات کرتے ہوئے صرف بات کا جواب ہی نہیں دینا چاہیے بلکہ اس کی طرف متوجہ بھی ہونا چاہیے، دوسرے کی بات میں دلچسپی بھی لینی چاہیے، غور سے سننا چاہیے۔ عموماً جس بات میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہوتی یا جو بات ہمارے مزاج یا مرضی یا موڈ کے خلاف ہوتی ہے اس میں ہم توجہ نہیں رکھتے، اس میں ہم منہ موڑ لیتے ہیں، بے پرواہی اختیار کرتے ہیں، بے رخی۔ اردو میں گال پھیرنا یا گال موڑنا کس ایکسپریشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے؟ بے رخی کرنا۔ رخ کہتے ہیں چہرے کو، تو بے رخ یعنی بات کرتے ہوئے چہرہ سامنے نہیں، گویا چہرہ ہے ہی نہیں، بغیر رخ کے ہے، بغیر چہرے کے ہے۔ اور للناس سے مراد عوام الناس ہیں، کیونکہ لوگوں کا ایسا رویہ عموماً عوام الناس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس شخص کو ہم اہمیت دیتے ہیں، جس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، جس کی بات ہمارے نزدیک اہم ہوتی، عموماً اس کی طرف منہ کرنے میں تو کچھ مشکل نہیں، بلکہ ہم کوشش کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس کی بات سنتے ہیں، یعنی کانشیسلی اپنا رخ اس کی طرف کرتے ہیں۔ لیکن جسے ہم حقیر سمجھیں، جس کی ہماری نگاہوں میں کوئی اہمیت نہ ہو، اس کے ساتھ عموماً ایسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ مثلاً غریب لوگ، کم پڑھے لکھے لوگ، ناسمجھ لوگ، یا پھر کسی بھی اعتبار سے اپنے سے کمتر لوگ، تو عموماً دنیاوی اعتبار سے بڑی حیثیت کے لوگ اپنے سے کمتر حیثیت والوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ رکھتے ہیں کہ بات کرتے ہوئے ان کی طرف توجہ نہیں دیتے، ان کو توجہ کے لائق نہیں سمجھتے، توجہ کے قابل نہیں سمجھتے۔ اس سے پچھلی آیات میں
شکر گزاری کی بات ہوئی، اور یہ شکر گزاری صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کے لیے، اور انسانوں میں سب سے پہلے والدین کے لیے۔ اس شکر گزاری کا سب سے پہلا اظہار انسان کے رویے سے ہوگا۔ ابھی آپ بولے کچھ نہیں، ابھی آپ نے کچھ کہا نہیں، عملی طور پر کوئی خدمت نہیں کی، سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے کہ آپ ان کی طرف متوجہ ہوں، ان کو اہمیت دیں، انہیں امپورٹنس دیں، ان کے سامنے بیٹھیں، ان سے متوجہ ہو کے بات کریں، نہ کہ منہ موڑ کے، رخ پھیر کے۔ اور پھر اسی طرح باقی تمام لوگ، خواہ وہ کسی بھی حیثیت ہستی کے مالک ہوں۔ اچھا، ہماری عام طور پہ عادت کیا ہوتی ہے؟ گھر میں اگر مہمان آئے، بڑوں کو تو خوب سلام کریں گے، ویلکم کریں گے، اور بچوں کو اگنور کر دیں گے، یا ساتھ اگر کوئی میڈ ہے تو اس کو تو لازمی اگنور کریں گے، اس کا تو حال بھی نہیں پوچھیں گے، اس کو تو انسان ہی نہیں سمجھیں گے۔ اس قدر دکھ ہوتا ہے بعض اوقات، اور وہ بیچارے بھی ایسا ظلم سہ سہ کے اپنے جیسے انسانوں کی طرف سے بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کو تو پھر ہاتھ ملانا بھی نہیں آتا۔ اگر کوئی ہم جیسا نادان آگے ہاتھ بڑھا ہی دے تو وہ خوف سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہونے لگا ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم جیسے انسان ہیں، لیکن ہم نے ان کو معاشرتی طور پر اتنا اگنور کر دیا ہے کہ ان کے اندر کے انسانیت کے جوہر تک ختم ہو گئے، وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے۔ ان کی غربت نے یا ان کی ضرورت یا قسم پرسی نے ان کو بے بس کر دیا ہے۔ انسانیت کا کتنا بڑا جوہر ہم نے ضائع کر دیا۔ ان کو وہ کانفیڈنس ہی نہیں دیا کہ وہ سر اٹھا کے یا آنکھ ملا کے بات ہی کر سکے۔ تو جب تک یہ پسا ہوا مظلوم طبقہ آگے نہیں بڑھے گا، اس کو ہم آگے نہیں اٹھائیں گے، ان کی طرف توجہ نہیں کریں گے، ان کی طرف دھیان نہیں دیں گے، تو معاشرے میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ پیغمبروں پہ کیا الزام تھا کہ یہ غریب لوگوں کو بہت اپنے پاس بٹھاتے ہیں، ان کی طرف بہت متوجہ ہوتے ہیں، اس لیے متکبرین ان کی مجلس میں نہیں آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیوں تیزی سے پھیلی تھی؟ وہاں غلاموں کو بھی اہمیت ملی تھی، وہاں عورتوں کو بھی حقوق ملے تھے، وہاں معاشرے کے سارے مظلوم اور پسے ہوئے طبقات کو محبت ملی تھی۔ ہم جب انسانوں کے معاملے میں بہت سلیکٹو ہو جاتے ہیں کہ اس سے تو بات کرنی ہے، اس سے نہیں کرنی، اس سے تو ہاتھ ملانا ہے، اس سے نہیں ملانا ہے، اس سے تو پوری توجہ سے بات کرنی، اس سے نہیں کرنی، پھر دین نہیں پھیلتا۔ جس کو اجر چاہیے، جس کو ثواب چاہیے، وہ تو ہر ایک کو مسکرا کے دیکھے گا، خواہ وہ اس کا خادم اور سرونٹ ہی کیوں نہ ہو، یا کوئی غیر ہی کیوں نہ ہو جس سے اس کا کوئی خونی رشتہ نہ ہو۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، آپ کے فرمان۔ تو حضرت ایاز سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ آپس میں تواضع، عاجزی اختیار کرو، حتیٰ کہ کوئی کسی پہ فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پہ زیادتی کرے، یعنی ایک شخص دوسرے کے مقابلے میں فخر یا تکبر سے کام نہ لے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا، ایک شخص ہے جو ہمیشہ اپنے آپ کو بزرگ و برتر سمجھتا ہے اور لوگوں سے دور رہتا ہے، یعنی لوگوں کے لیے ایکسیسیبل نہیں، لوگوں سے گھلنا ملنا پسند نہیں کرتا، عوام الناس سے بات چیت کرنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے، یہاں تک کہ اس کا نام متکبروں اور سرکشوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی ایسا شخص جو اس قسم کی شخصیت اور پرسنالٹی رکھتا ہو کہ لوگ اسے اپروچ ہی نہ کر سکیں، یا اس نے خود ساختہ مصنوعی طور پر اپنے ارد گرد ایسا خول بنا رکھا ہو، یا ایسا دائرہ بنا رکھا ہو، یا اپنے پر ایسا خول چڑھا رکھا ہو کہ لوگ اسے اپروچ ہی نہ کر سکیں، یا وہ لوگوں کو اپروچ کرنے ہی نہ دینا چاہتا ہو، تو ایسے ہی شخص کی یہاں بات کی جا رہی ہے کہ ایک شخص جو ہمیشہ اپنے آپ کو بزرگ و برتر سمجھتا ہے، یعنی اپنے اندر دوسرے انسانوں کے مقابلے میں زیادہ خوبیاں اس کو نظر آتی ہیں، خود پسند ہے، خود پرست ہے، دوسروں کی خوبی اس کو نظر ہی نہیں آتی، کیونکہ گردن جو اکڑی ہوئی ہے، نیچے دیکھتا جو نہیں، تو کیا ہوتا ہے، اس کا نام متکبروں اور سرکشوں میں لکھ لیا جاتا ہے۔ پھر جو مصیبت سرکشوں پہ پڑتی ہے، یعنی دنیا و آخرت میں، وہی اس کو پہنچتی ہے۔
یعنی جو سرکشوں کا انجام اللہ نے لکھا ہے اس کا بھی وہی انجام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔